يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کا درس سورہ شورى آیت پر 42 تک ہو گیا تھا۔ رب کریم نے ہمیں دنیا میں رہنے کے طریقے بتائے کہ کبھی دنیا میں آپ سے کوئی لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا، تو ان کے ساتھ کیا طریقہ کرنا ہے، تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی کہ بعض اوقات معاف کرنا مجرم کو بہتری ہے، بعض اوقات اس کے انتقام کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر کے ان سے بدلہ لینا بہتر ہے، اس پر گفتگو ہوئی۔ یہاں سے رب فرماتا ہے اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے توفیق سے، اور جو بھٹکتا ہے تو وہ بھی اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، ان کے کردار کی وجہ سے پھر بھٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور وہ تو فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی اس کے برے اعمالوں کی وجہ سے۔ انسان کا جسم ہے یہ صحیح سلامت رکھتا ہے اگر اس کے کھانے پینے ورزش کا صحیح انتظام کیا جائے تو یہ انسان جو ہے صحیح سلامت ہوتا ہے، لیکن جب یہ کھانے پینے میں غلطیاں کرے تو پھر یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو روحانی جسمانی امراض جب انسان کو لگتا ہے اس میں اس کا کچھ قصور ہوتا ہے، رب فرماتا ہے فما لہ من ولی، پھر اس کے لیے کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی مددگار اللہ کے بعد، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے لما رأوا العذاب، کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے اپنے انجام کو پہنچیں گے، ایک حساب کتاب کا دن آئے گا تو یقولون، یہ پھر کہیں گے، اس وقت یہ چیخ اٹھیں گے، حل الی مرد من سبیل، کیا کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے دنیا میں، یا اللہ میں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ غلطی نہیں کریں گے۔ رب فرماتا ہے کہ دنیا میں یہ آئے تھے تو میں یہ پس منظر آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایسے ایک وقت آنے والا ہے اور آپ یہی کہیں گے۔ تو اسی لیے آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، علماء تمہیں وقت وقت پر تمہیں آگاہ کر رہے تھے، انسان اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی بندگی کر، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جو تمہیں طریقے بتاتے ہیں اس پر چل۔ اب دوبارہ دنیا کے لیے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ پیش کیے جائیں گے عذاب پر، جہنم کی آگ پر، تو خاشعین، یہ جھکے ہوئے ہوں گے، یہ عاجزی کرنے والے ہوں گے، من الذل، ذلت سے دبے ہوئے ہوں گے، برے حالت میں ہوں گے، دنیا میں اکڑ سے چلنے والے، غرور سے چلنے والے، آج رب کریم کے پاس ان کی وہ ذلت اور وہ رسوائی اور وہ عاجزی اور وہ چیخ اور پکار، لیکن کارآمد نہیں ہے۔ دنیا میں کرتے تو کامیاب ہوتا ہے، الا علی الخاشعین، کہ دنیا میں خشوع عاجزی کرنے والے وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ کہنا نماز مشکل ہے، الا علی الخاشعین۔ تو ینظرون من طرف خفی، وہ پوشیدہ نظروں سے دیکھیں گے، اب جیسے مجرم دیکھتے کہ اب کوئی رحم ہوگا نہیں ہوگا، ایسے حالت ہوگی ان کی۔
کہ اب چونکہ وقت گزر گیا، اب یہ اللہ کے نبی نے ان کی یہ حالات جو ہے شب معراج میں اللہ نے دکھائے، پھر حضور نے سب بتائے کہ ظالموں کا انجام، کافروں کا انجام، بدکاروں کا انجام، سودخوروں کا انجام، حرام خوروں کا انجام سب بتا دیا، پھر بھی سن کے اور عمل نہ کیا۔ اب یہ چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اور ایمان والے کہیں گے کہ بے شک نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ خسروا انفسهم، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ کیوں؟ نقصان کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کو واحد لا شریک نہ مانا، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو مشکل کشا اور دینے والا سمجھ بیٹھے، تو اب لہذا ان کا رزلٹ یہی ہوا کہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ وَأَهْلِهِمْ، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈال دیا۔ کیونکہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے نظام اور اپنے گھر والوں کو تربیت دیتا ہے، اسی تربیت پر وہ چلتے ہیں۔ جس اسکول میں جو تربیت، جو یونیورسٹی تعلیمی ادارے میں دی جاتی ہے، انسان ویسی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان یولد علی فطرت الاسلام، فطرتاً تو یہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، پھر ماں باپ جس طرح ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں اسی طرح۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو، گھر والوں کو نقصان۔ اب ادھر دوسرے نیک لوگ تو وہ اپنے آپ کو بھی کامیاب کرتے ہیں، پھر قیامت کے دن انہیں جنت میں اپنے کنبے کو لے کے جاتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، اب کبھی نجات نہیں ہوگی۔ جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان کے پاس بیماری کے بعد صحت یابی کی امید ہوتی ہے، غربت کے بعد دولت مندی کی امید ہوتی ہے، پریشانی کے بعد خوشی کی امید ہوتی ہے، یعنی مشکل کے بعد راحت کی بھی وہ امید ہوتا ہے۔ اور ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پھر نہیں ہے۔ جو مصیبت میں پھنس گیا، کافر، مشرک، غیر مسلم، وہ ویسے رہے گا، اور مسلمان اگر وہاں فیل ہو گیا تو اپنے سزا بھگت کر کے وہ جنت میں جائے گا، یا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، یا شفاعت سے۔ بہرحال اس کے لیے نجات، اگر دولت ایمان ساتھ ہے تو نجات اس کے لیے ہے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کا کوئی دوست، کوئی اولیاء نہیں ہوں گے، ینصرونہم من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ان کی مدد کریں۔ آپ دیکھیں جو مدد ہوتی ہے نا وہاں پہ، اب کوئی بولے وہاں تو ہوتی ہے مدد، وہ بھی باذن اللہ ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی کوئی کسی کی مدد کرے تو یہ اسباب ہیں، وسیلے ہیں، مجاز ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیزیں دینے والا اللہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہدایت کا، اب یہ بھٹکتا رہے گا کہ نہ دنیا میں اچھے کام کی توفیق پائیں، نہ آخرت میں جنت کی راہ نام و نمود کے لیے ہزارہ روپیہ حرام کاموں میں خرچ کرتا رہا، آج تڑپ رہا ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم، اللہ کا، اپنے رب کا حکم مانو، لربکم، یعنی جو نبی علیہ السلام تمہیں بتا رہے ہیں، وما آتاکم الرسول، اس پر چلو۔ اللہ کی بندگی کیسی ہے؟ تمہاری زندگی رات دن، خوشی غمی، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے؟ قبل اس سے کہ وہ دن آئے، یومن، وہ دن آئے۔ ہم سورہ بقرہ میں آیت نمبر
254 میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا، خرچ کرو قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس میں خرید و فروخت، کوئی دوستی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، قہری جبری، دوست کی کوئی شفاعت نہیں۔ جو اس سے سرکشی میں جیسے مشرکین اور بہت سارے کہ انہوں نے شرک میں مبتلا، پھر بھی کہنے لگے ہماری شفاعت ہوگی، نہیں ہوگی، صرف مسلمانوں کی بِإِذْنِ اللہ۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، 255 نمبر آیت۔ لا مرد لہ من اللہ، وہ دن، اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اب لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے بعض اٹل فیصلہ آ کے رہے گا، کون ٹال سکتا ہے اس کو؟ آج اللہ دنیا میں تم کو کہتے ہیں مان لو، تم نہیں مانتے، پھر قیامت میں تم کہو گے یا اللہ مان لے، اللہ بولے نہیں، وقت گزر گیا، رزلٹ آؤٹ ہو گیا۔ مالکم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اے مخاطبین، من ملجأ، جائے پناہ، یومئذ، اس دن قیامت کے دن جائے پناہ نہیں ہے اگر دولت ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے۔ وما لکم من نکیر، اور نہ تمہیں انکار کی گنجائش ملے گی کہ تم انکار کر لو، کچھ بھی نہیں، اب سب کچھ تمہارے ہاتھ پاؤں، سب کچھ اس پر وہ گواہی دے رہے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ پھیریں دین سے، اے محبوب آپ کے بتائے ہوئے پر عمل نہ کریں، لبیک کر عملی میدان میں، اعتقادی میدان میں نہ ہو، تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، محبوب آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو ان کا نگراں، ان کا محافظ تھوڑی بھیجا، آپ نے تو بتایا یہ راستہ کامیابی کے ناکامی کا، بس آپ فکر نہ کریں گے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیوں یہ جہنم کے راستے پر گامزن ہے، تو بولا ہم نے تمہیں اس کا نگہبان نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، آپ پر صرف تبلیغ ہے، نہیں آپ پر مگر بلاغ، تبلیغ۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بات ختم ہو گئی بس۔ آپ کا اپنے فریضہ پورا کر لیا بس، یہاں حصر اضافی ہے، باقی آپ سمجھتے ہیں حصر اضافی کس کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اب فرماتے ہیں جب ہم عطا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں، فرح بہا، اس سے خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا ہوا، بنگلہ مل گیا، گھر مل گیا، نوکری مل گئی، اس پر پھر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کا شکر بجا لا کر یہ خوشی مطلوب ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 58، سورہ یونس۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن آپ نے اپنا کمال سمجھ کر اور کہا کہ یہ میرا حق ہے، اب یہ آپ پھنس گئے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کل ہم نے آیت نمبر 30 میں، کل نہیں پرسوں پڑھا تھا، پرسوں پڑھا، وَمَا أَصَبَ 30 نمبر آیت، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، تمہیں جو مشکلات مصائب ملتے ہیں تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کیے ہوئے سے۔ یہاں فرمایا اور اگر انہیں کوئی برائی، تکلیف، مصیبت پہنچے تو یہ بما قدمت ایدیم، یہ بدلہ ان کا جو انہوں نے کیا ہے، آگے بھیجا ہے، انہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے 279 غالباً آیت تھی سورہ بقرہ میں کہ تم ظلم نہ کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم سود مت کھاؤ، تم یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی نا،
اب جو تمہاری حالت ہوئی جہنم میں تو تمہارے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ ان کے برے اعمال کا رزلٹ ہے جو جنگ بدر میں غیروں کا ہوا یا دوسروں حالات میں۔ دنیا میں تو اگر بچ بھی جائے لیکن موت کے بعد فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ناشکر ہے، اللہ کی انگنت نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، آگے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اور عطا فرماتا ہے جس کے لیے چاہے بیٹیاں، بیٹیوں والا ہے، بیٹیاں اللہ نے عطا کی۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے، بیٹے ہی بیٹے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا دونوں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بھانج کر دے، بے اولاد کر دے، عقیمہ لا ولد لہ، لا اولاد لہ۔ انہ علیم قدیر، یہ قدرت والا بھی اور جانتا بھی ہے، علم والا ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہ ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور ظاہری بادشاہ دے، جس کو چاہے اولیاء باطنی سلطنت ولیوں کا سردار بنائے۔ معلوم ہے کہ اولاد محض عطا ربانی ہے، اولاد محض عطا ربانی ہے۔ بڑے قوی لوگ، بیوی صحیح، بڑی صحت مند، شوہر صحت مند، طاقتور، لیکن اولاد سے محروم، کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے، جیسے چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خیال ہے کہ بزرگوں کی دعا سے اولاد ملتی ہے، یہ بھی رب کی عطا سے ہے۔ جیسے طبیبوں کی دوا سے، ڈاکٹروں کے علاج سے کبھی اولاد ہو جاتی ہے، یہ سب اسباب ہیں۔ حضور کی دعا سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا اولاد سے گھر بھر گیا۔ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، سورۃ توبہ نمبر 34۔ تو جو دعاؤں سے، علاج سے عطا ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا۔ یہ کوئی نہ کہے اللہ تو نہیں دے رہا تھا، دیکھ ڈاکٹر نے دے دیا، دیکھے فلاں حکیم نے دے دیا، یہ تو کفر ہے، یہ تو اسباب ہے۔ اللہ یہ تیرے مقدر میں تھا، لیکن سبب یہ تھا کہ یہ بھاگ دوڑ کرے گا ایسے کسی کی دعا سے۔ دینے والی ذات اللہ ہے۔ ما کانا لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ اللہ ان سے، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گیا، اللہ نے کلام کیا، لیکن براہ راست نہیں، دیدار نہیں، بلکہ من ورائے حجاب، ایک حجاب کے بعد۔ تو یہودی کہنے لگے کہ دیکھ تمہارے نبی تو اللہ کا دیدار بھی نہیں کرتے، اس پر وہی آتی، ہمارے نبی تو براہ راست بات کرتی، اس کا رد ہے کہ نہیں، ایسے نہیں۔ او یرسلا رسولا، یا اللہ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو اللہ کی اذن سے جو اللہ چاہے وہ فرشتہ اللہ کا پیغام اس کی وحی کرتا ہے، اس طرح جیسے جبرائیل علیہ السلام آتے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح ہم نے وحی کی، وحی بھیجی آپ کے طرف، روح من امرنا، یہ وحی ہمارے حکم سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یہ ہمارا حکم ہے۔ ما کنتا تدری ما الکتاب ولا الایمان، اب اپنے طرف سے یہ نہیں جانتے تھے، درایت کی نفی، علم کی نہیں، کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، انسان خود تھوڑی جانتا ہے، جو کچھ بھی اللہ کے عطا سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے عطا سے۔ کیا اللہ نے عطا کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں اللہ علم دیتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم ربي زدني علما۔
وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہاں ہم نے اسے نور بنایا، نہدی اس قرآن پاک کو، ہاں قرآن پاک اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے، اور نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس قرآن کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ببرکت القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 9، سب سے سیدھا راستہ قرآن دکھاتے ہیں۔ ھدی للمتقین آیت نمبر 26، یضل بہ کثیرا، اللہ کی مرضی کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ پوچھ سکتا ہے، قادر مطلق۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب آپ ضرور سیدھا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ وہاں سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 56 میں ہم نے پڑھا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اراعۃ الطریق حضور کرتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے غلط۔ باقی وہاں جو نفی ہدایت کی تخلیق، کسی کو دولت ایمان سے اپنے طرف سے نوازنا، یہ اللہ کا ہے کہ کون سا دل اس قابل ہے کہ اس میں یہ ایمان پیدا کرے۔ اب حضور تو صرف دکھانے والے، یہ سیدھا راستہ ہے غلط۔ علماء تبلیغ کرتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے غلط، بولا آپ کا کام ہے وما علیک الا البلاغ، تو وہاں نفی دی، یہاں اس بات، یہاں اراعۃ الطریق ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں نہیں، اصال الی المطلوب ہدایت کا معنی ہے، اور ہم کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں جو مطلوب تک پہنچتا ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہدایت کے کیا معنی ہیں۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، 5 اور 6 نمبر آیت، کہ ہمیں سیدھا راستہ یا اللہ چلا، کیونکہ اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو اصال الی المطلوب ہے۔ یہ راستہ اسلام، یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا، اب اس کا کرنا مشکل ہے، اللہ توفیق عطا کر کہ اس پر ہم چلے۔ جنت کا یقین ہے نا، جہنم کا یقین ہے کہ بڑی خوفناک، لیکن یا اللہ اسے بچا اور جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر گامزن فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نیکی کرنے کی توفیق تیرے طرف سے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک آپ ہدایت دیکھیں، وَإِنَّكَ لام نون تاکید کے نون ثقیلہ، لام تاکید کے لیے، تو یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں سیدھے راہ کی، جو صراط مستقیم میں قرآن پاک، یہ اللہ کے وہی جلی، اس کے ذریعے بھی، اور حضور نے اس کی تشریح بھی فرمائی، پھر اس کی مزید وضاحت کی، یہ جہنم میں لے جانے والا اعمال ہیں اور یہ جنت میں۔ ابو صفا گامزن رہا، صراط اللہ الذی، اس اللہ کا راستہ دین اسلام، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں سب کا مالک و خالق اللہ ہے۔ انسان دعویٰ کرتے لیکن یہ مجازن ہوتے، آج ہے کل نہیں ہے، ہاں سب کچھ اللہ کا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سنتے ہو، سنو، خبردار، اللہ کے طرف تمام کام پھریں گے، انجام کام، تصویر و سارا یسیر پھریں گے اللہ کی طرف، امور امر کام، یعنی وہاں پھر سب کام کا انجام، کہ کسی کو کیا ملتا ہے، کسی کے کام کا انجام کیا ہے، اور جو اختلافی مسئلے اس کا بھی حل ہو جائے گا، اور جو اچھے تھے اس پر ثواب، اور جو برے تھے اس پر عذاب ہوگا، تمام کا رزلٹ وہاں ہے، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں، تصویر و سارا یسیر پھرتے ہیں، الامور امر کی کام، یعنی تمام کام اللہ کی طرف پھرتے ہیں، یعنی اس کا انجام۔ کریم اللہ سے دعائیں، آج سورہ شورا کے 53 آیتیں کا درس پورا ہو گیا، کریم اللہ سے دعائیں، کل زخرف انشاءاللہ شروع ہوگا۔ کریم اللہ سے دعائیں اپنی زندگی کو قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے فنا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامعین،
جتنے بھی مرد عورتیں ہیں اور حاضرین یہاں جو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ اس صورت کے برکت سے سب کے مشکلیں آسان فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کو نفس و شیطان کے مکاری سے، ظالموں کے ظلم سے، رزق تنگی سے، روحانی جسمانی امراض سے یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تجھ سے مانگنے والے ہیں یا اللہ، کرم فرما یا اللہ، تیری بندگی کی بڑی تڑپ آرزو رکھتے ہیں یا اللہ، توفیق عطا فرما یا اللہ، تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی مسلمانوں کے مرحومین ہیں سب کے لیے صالح ثواب ہے، خصوصاً حاضرین و سامعین کے لیے یا اللہ، سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما کریم والا، اور ہم زندوں کو بھی یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے صراط مستقیم پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔